اللہ فرماتے ہیں من سمع رجلا ینشد ضالۃ فی المسجد، کہ جو بھی شخص یہ اعلان سنے کہ مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں فلانے دی بکری گم ہوگی، فلانے کا بچہ گم ہو گیا، فلانے کی فلانی چیز گم ہوگی، رسول اللہ فرماتے جو بھی تم میں سے مسجد سے یہ گم شدہ چیز کا اعلان سنے فلیقل، اسے چاہیے کہ کہے لا ردہ اللہ الیک، یہ اللہ یہ گم شدہ چیز تیرے پاس واپس کبھی نہ لوٹائے، یعنی بدعا دے اس کو۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا فإن المساجد لم تبنی ھذا، کیونکہ مساجد اس لیے نہیں بنائی گئی کہ تمہاری گم شدہ چیزوں کا اعلان کیا جائے۔ تو اس لیے جی ہم جو ہے نا اسی بات کے یہاں پر بھی 2-3 اعلانات ہیں، میں نے بھیج دیے، میں نے کہا جی بدعا کا حکم ہے کہ رسول اللہ نے تو بدعا کرنے کا کہا کہ مسجد سے اگر اس طرح کا کوئی اعلان ہوتا ہے تو آپ نے اس چیز کے اوپر غور نہیں کرنا بلکہ اس کے خلاف بدعا کرنی ہے۔ تو یہ مساجد یہاں پر گم شدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کروانا چاہیے، اس کے لیے کوئی الگ معاملہ ہو۔ میں ایک جگہ تراویح پڑھانے کے لیے گیا تو وہاں پر ایک انہوں نے بہت اچھا نظام بنایا ہوا تھا، مسجد کے ساتھ ہی ایک گھر تھا، اس گھر کے اوپر انہوں نے اسپیکر لگایا ہوا تھا، اس اسپیکر میں سارے کے سارے اعلانات ہوتے تھے، یعنی کوئی گم شدہ چیز ہوگی، اب چونکہ مسجد کے اندر تو نہیں نا اعلان ہو رہا، گم شدہ چیز ہوتی اس کا اعلان ہوتا ہے، یا کوئی گھر کوئی سبزی بیچنے کے لیے آ گیا اس کا اعلان ہوتا تھا، لیکن مسجد میں نہیں، مسجد سے باہر ایک الگ جگہ کا اوپر ہوتا تھا۔ تو مسجد کے اندر یہ گم شدہ چیز کا اعلان جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے، اسی وجہ سے نہ اس کے بارے میں احتیاط کی جائے۔ اچھا دوسرا اسی کے متعلق جنازہ کا اعلان، کہ مسجد کے اندر کسی فوت شدہ شخص کا فوتگی کا اعلان، جنازے کا اعلان، جی یہ جنازے کا اعلان بالکل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کوئی دلائل ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی وفات کی خبر وہ کہاں پہ آ کے دی تھی؟ مسجد کے اندر آ کر دی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کا پورا خطبہ موجود ہے، الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا خطبہ مسجد کے اندر ہے، مسجد کے اندر آ کر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ لوگوں ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو فوتگی کا اعلان، جنازے کا اعلان مسجد میں کیا جا سکتا ہے، جنازہ بھی مسجد کے اندر پڑھا جا سکتا ہے، اور بلکہ مساجد کے اندر جو ہے نا یہ اعلان اور جنازہ پڑھانا یہ رسول اللہ کی عظیم الشان سنت ہے، جس کو ہم بلائے بیٹھے مسجد کے اندر جنازہ پڑھا کی کوشش کیا کریں، نکاح وہ مسجد کے اندر کوشش کیا کریں کہ وہ لوگ جو ہے مسجد کے اندر آ کر اس کی بڑی خیر و برکات ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل قدر عزت و احترام کے لائق سامعین ذی وقار، آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان آپ کے کچھ اہم مسائل اور ان کا قرآن و سنت میں حل۔ اکثر آپ کے ذہن میں یا عموماً پیش آنے والے سوالات ان کا ایک ہے کہ فردن کو جواب دیا جائے کہ اس مسئلے کا یہ جواب ہے، اس مسئلے کا یہ حل ہے، یہ دلیل ہے، اس کی بجائے جمعۃ المبارک میں تمام ایسے مسائل کو ذکر کر دیا جائے جو کہ عموماً اکثر لوگوں کو پیش آتے ہیں، اکثر لوگ اس کا جواب تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ جو مسئلہ یا یہ سوال ہمیں جو درپیش ہے اس کا حل کیا ہے، قرآن اور سنت میں اس کا حل جواب کیا ہے۔ تو اسی سوالات کے بارے میں آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ہوگا۔ ابتدا ہی میں تمہید کے طور پر ایک بات ذہن نشین فرما لیں
کہ اللہ رب العزت کے ہاں، خالق کے ہاں سنت کی کتنی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے محبوب کی سنتوں کے اوپر چلنا، رسول اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا، اس کی کتنی اہمیت ہے. یہ میں ابتدا ہی میں اس لیے عرض کرنے لگا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے جو مسائل میں عرض کروں تو وہ آپ کی نیچر کے، آپ کی طبیعت کے خلاف ہو. اب کیونکہ ہمارے بڑے تو یہ کرتے رہتے، ہم تو 30 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، تو 30 سال یا آپ کے بڑے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اہمیت اس بات کی ہوگی کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پھوپھی زاد بیٹے، ان کا ایک اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے ایک انصاری دوسرے صحابی کے ساتھ، دوسرے بندے کے ساتھ. ان کا پانی کے معاملے میں، پانی کھیتوں کو لگانے کے معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے. وہ دونوں اپنا معاملہ، اپنا جھگڑا رسول اللہ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں. رسول اللہ نے دونوں کا جھگڑا سنا، دونوں کا اختلاف سنا. آپ کو یہ لگا کہ جو حضرت زبیر جو کہ میرا رشتہ دار بھی ہے، اس کی بات حق پہ ہے اور اس کی دلیل مضبوط ہے، جھگڑے میں یہ حق بجانب ہے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ فرما دیا کہ فیصلہ اصل یہی ہے کہ پانی پہلے یہ لگائے اپنے کھیت کو، پھر اس میں سے جو بچ جائے پھر وہ پانی اپنے دوست کے لیے، اپنے دوسرے رشتہ داروں کے لیے چھوڑ دیں. اچھا، اب یہ بات، یہ فیصلہ دوسرے بندے کو بڑا برا لگا. اس نے کہا دیکھا یہ رشتہ دار تھے، کیونکہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پھوپھی زاد بیٹے بھی تھے، آپ کے رشتہ دار بھی لگتے تھے. اس بندے نے یہ سمجھ لیا چونکہ یہ رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ساتھ تعلق واسطہ، اس وجہ سے محبوب نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا. لو جی، اس بندے کے دل میں کوئی اس نے گستاخی نہیں کی، کوئی بے ادبی نہیں کی رسول اللہ کی، صرف اس کے ذہن میں یہ بات آئی اور اس نے اپنی بات کا اظہار بھی کر دیا کہ یا رسول اللہ شاید آپ نے اس وجہ سے اس کے حق میں اس وجہ سے فیصلہ کر دیا کہ آپ کا رشتہ دار ہے. سر، یہ میرے آپ کے لیے بات بڑی معمولی سی تھی، لیکن خالق کے ہاں یہ بات معمولی نہیں تھی. اللہ رب العزت کو جب نبی کی نبوت سٹیج پہ لگی، جب آپ کے فیصلے کو چیلنج کیا جا گیا، کیونکہ نبی کا فیصلہ ہو اور کوئی اس کو چیلنج کر دے کہ جی آپ نے فیصلہ اس لیے غلط کیا کیونکہ یہ آپ کا رشتہ دار تھا. تو جب رسول اللہ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا، سر اللہ رب العالمین نے اسی وقت قرآن نازل کیا. سورہ نساء آیت نمبر 65 اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اللہ فرماتے ہیں اے محبوب فلا وربک، انداز دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے کہیں پر والتین والزیتون وطور سینین کی قسم اٹھائی، کہیں پر لا اقسم بہذا البلد، شہر کی قسم اٹھائی، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی قسم اٹھائی. لیکن یہ قرآن میں واحد مقام ہے، یہ قرآن میں ایک واحد مقام ہے کہ جہاں پر اللہ نے اپنے رب ہونے کی قسم اٹھائی. فلا وربک، محبوب نہ، وربک آپ کے رب، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے. لا یؤمنون، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، اس وقت ان کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اللہ نے 3 شرطیں ذکر کی کہ ان کے مومن ہونے کی، ایماندار ہونے کی اور اللہ کے ہاں مومن ہونے کی شرطیں اللہ تعالیٰ نے 3 ذکر کر دی. تو پہلے واقعہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ واقعہ ہوا کیا تھا جس کے اوپر اللہ نے اپنے ذات کی قسم اٹھائی. فلا وربک، محبوب مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے. لا یؤمنون، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے. پہلی اللہ نے شرط ذکر کی حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جب تک یہ اپنے اختلافات میں، اپنے لڑائی جھگڑوں کے اندر، اپنے تنازعات میں، چاہے وہ دینی اختلافات ہوں چاہے دنیاوی اختلافات ہوں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جب اپنے اختلافات میں آپ کو فیصلہ نہیں مان لیتے، آپ کے فیصلے کو مان نہیں لیتے، آپ کو جج نہیں مان لیتے، اس وقت تک یہ شخص اور یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے. یہ پہلی شرط ہوگی. جی دوسری شرط اللہ نے ذکر کی، پھر فیصلہ جب آپ فرما دیں، جب اللہ کی نبی کے دربار سے فیصلہ آ جائے تو پھر حرج مما قضیت، محبوب آپ کے فیصلہ آنے کے بعد دل کے اندر کوئی تنگی نہ محسوس کریں کہ یار یہ فیصلہ یہ ایسے نہیں بلکہ ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ بات ایسے نہیں بلکہ ایسے ہونی چاہیے تھی. اگر یہ چیز ان کے دل میں آ گئی، حرج آ گیا، تنگی آ گئی، محبوب مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے یہ مومن ہے ہی نہیں، یہ ایمان والے ہے ہی نہیں. تو دوسری شرط اللہ نے ذکر کر دی کہ آپ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے اس اعتبار سے کہ دل کے اندر کوئی تنگی نہ ہو.
دل کو اندر کوئی ناگواری محسوس نہ کریں۔ تیسری شرط وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ آپ کے اس فیصلہ آنے کے بعد اپنے سر کو جھکا لیں، اپنے سر کے اندر جو ہے نا وہ تابع داری والا ماننے والا مادہ پیدا کر لیں، یعنی مکمل طور پر، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں جی لو جی جو تسی آکھو گے مینوں قبول ہے۔ جب تک اللہ فرماتے ہیں جب تک یہ تین شرطیں ان لوگوں کے اندر پیدا نہیں ہوں گی، آپ کے فیصلے، آپ کو جج نہیں بنایا جائے گا۔ آپ کے فیصلہ آنے کے بعد دل کے اندر کوئی تنگی ہوئی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے یہ میں نے تمہید آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں، یہ سوچیں جب میں آپ کے سامنے کوئی دلیل کو قرآن کی آیت یا اللہ کے نبی کی حدیث پیش کروں اور آپ کا مسئلہ، آپ کا ذہن وہ اس کے خلاف ہو، تو آپ کہ یار اسی سے 30 سال تو یہ کر رہے ہیں، ہمارے بڑے تو یہ کرتے رہے ہیں، تو بڑوں کو نہیں دیکھنا، 30 سال کو نہیں دیکھنا، 20 سال کو نہیں دیکھنا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اللہ کے نبی کے حکم سے، اللہ کے نبی کی حدیث سے ہمارے لیے کیا فیصلہ ہے۔ ہم سب پھر چاہے وہ بات میرے خلاف ہو، وہ مسئلہ میرے خلاف ہو، آپ کے خلاف ہو، آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہو، آپ کے دوستوں کے خلاف ہو، آپ کے مسلک یا فرقے کے خلاف ہو، تو سر ہم نے کیا کرنا ہے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، ہم نے اس کی بات کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، اس کے اندر چونکے چناکے یہ نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی، فلا وربک محبوب، مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے۔ تو پہلا مسئلہ جی، یا پہلا سوال جو کہ عموماً پوچھا جاتا ہے اور یہ پیش بھی آتا ہے ہمیں، اور اکثر طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ اس مسئلے میں ملوث ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے جی اقامت کے وقت سنتیں ادا کرنا، کہ جب مثلاً اقامت ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہمارے لوگ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کبھی یوں ہوتا ہے کہ ہم نے سنتیں ادا کی، سنتیں نہیں تھیں، اللہ اکبر کیا، ابھی ایک رکعت مکمل ہوئی تھی، اوپر سے فرض نماز کے لیے جو ہے نا تکبیر شروع ہوگی، اقامت شروع ہوگی، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم سنتیں مکمل کریں یا کہ اپنی سنتوں کو توڑ دیں، ختم کر دیں؟ یہ سوال ہے، اور یہ اکثر طور پر دیکھا بھی گیا، یہاں پر اکثر طور پر یہ معاملہ ہمیں پیش بھی آیا ہے کہ ادھر سے جماعت کھڑی ہوتی ہے، اقامت کہہ دی جاتی ہے، یا اقامت ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے لوگ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جی ہر ایک مسئلے کے ساتھ حدیث کی دلیل، پہلے اپنا یہ کتابوں کے نام سمجھ لیں۔ قرآن کریم کے بعد سب سے افضل ترین کتاب کون سی ہے جی؟ صحیح بخاری، اس کے بعد نمبر آتا ہے جی صحیح مسلم کا، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے جامع ترمذی کا، چوتھے نمبر پر سنن ابی داؤد کا، پانچویں نمبر پر سنن نسائی کا، اور چھٹے نمبر پر سنن ابن ماجہ کا۔ یہ 6 حدیث کی بڑی کتابیں جو ہر مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، ہر مسلک والوں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ اس 6 کتابوں کے اندر رسول اللہ کے جو مین بنیادی اعمال، مسائل، زکوٰۃ، حج، روزہ، تمام قسم کے مسائل ان کتابوں کے اندر تقریباً موجود ہیں۔ اور 2 جو کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس کی تمام روایات اس کے اوپر اجماع ہے۔ اجماع کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ پوری کی پوری امت، پوری کے پورے مسلمان متفق ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جتنی بھی حدیثیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، ان میں کوئی ضعیف یا کوئی من گڑت اس طرح کی کوئی روایت کمزور سند والی نہیں ہے۔ جو باقی 4 سنن کی کتابیں ہیں اس میں ائمہ کے آج کے دور کے محدثین ہوں یا پرانے دور کے محدثین ہوں، ان کے حکم لگے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ 6 کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو انہی 6 کتابوں میں سے کسی نہ کسی ایک کتاب کی حدیث کی دلیل اور صحیح ہوگی، صحیح ہونے کی گارنٹی انشاءاللہ العزیز میری ہوگی۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہمیں پیش آیا کہ اقامت کے وقت جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے یا اقامت ہو رہی ہو تو اس وقت ہمیں سنتوں کا کیا کرنا چاہیے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث کا نمبر ہے جی 1644، 1644 صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، کہ جب نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اس وقت کسی کے کوئی نفل، کوئی سنتیں، کوئی دوسری تیسری نماز قبول نہیں، الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے۔ تو اس حدیث کی روح سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلا، ہمارے لیے یہ فیصلہ آیا کہ جب نماز، فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے، اقامت ہو رہی ہو تو ہم نے کوئی نفل سنتیں وغیرہ کوئی نیتنے نہیں ہے۔
لیکن اگر ہم سنتے پڑھ رہے ہیں، نفل ادا کر رہے ہیں، ہماری سنتے جاری ہیں، چاہے ہم نے ایک رکعت پڑھی ہے یا سلام پھیرنے والے اینڈ پہ ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نماز کو ختم کر دینا ہے، نماز کو توڑ دینا ہے اور فرض کے اندر ہم نے شامل ہونا ہے۔ جتنی نماز پڑھے گی اس کا اللہ تعالیٰ کے اجر جو رہے گی وہ اس حدیث کی بنیاد کے اوپر اس کی قابل قبول ہی نہیں ہوگی۔ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے، تکبیر کہہ دی جائے، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اس وقت کسی کی پھر کوئی نماز قابل قبول نہیں ہے سوائے فرض نماز کے۔ دوسرا مسئلہ دوسرا مسئلہ ہمیں اکثر طور پر پیش آتا، پوچھا جاتا ہے کہ نماز کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے جو بندہ آتا ہے وہ ہمیں سلام کہتا ہے، نمازی جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں سلام کہتا ہے، تو ہم نے کیا اس کا سلام کا جواب دینا ہے، نہیں دینا؟ اگر دینا ہے تو کیسے دینا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو یہ بھی حدیث، یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1205، 1205 حدیث کا نمبر ہے۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، نماز کے دوران ہی ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں۔ کہیں کس حالت میں جی؟ رسول اللہ کس حالت میں تھے؟ نماز کی حالت میں۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو نمونہ بنایا، تو اللہ نے ہر وہ کام اپنے نبی سے کروا لیا جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ تھی، جس کی اللہ تعالیٰ نے امت کو رہنمائی کی ضرورت تھی، اللہ نے وہ تمام اعمال، تمام کے تمام عبادات اللہ نے اپنے نبی سے کروائی ہیں۔ اب دیکھیں رسول اللہ نماز ادا کر رہے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم 1205 حدیث کا نمبر ہے، آتے ہیں رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھے ہیں، تو ہاتھ کے اشارے کے ساتھ، دیکھیں جی میری طرف، ہاتھ کے اشارے کے ساتھ اس طرح سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نماز ادا کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، تو اگر ہمیں کوئی آ کے سلام کرتا ہے یا اجتماعی طور پر ہمیں آ کر کوئی سلام کہا جاتا ہے، تو ہم نے زبان سے بول کے جواب نہیں دینا، ہم نے بس جو ہاتھ باندھے ہوئے گھٹنوں کے اوپر ہیں، تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر بھی ہے بس ہاتھ کا ہلکا سا اشارہ کر دینا، یہ ہاتھ کے اشارے سے آپ کا سلام کا جواب ہو گیا۔ اس طرح جی سلام کا جواب دیا جاتا ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ آئیں گے مسئلہ نمبر 3۔ مسئلہ نمبر 3 جو آج کل ہم سب کو درپیش ہے، اور ہم سب اس مسئلے کے حل کی تلاش میں ہیں کہ یار اس مسئلے کا حل کیا ہے، یا ہم اس مسئلے کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے۔ وہ مسئلہ ہے جی جرابوں اور موزوں کے اوپر مسح کے متعلق۔ کئی مرتبہ اس بارے میں بات کی گئی، پوچھی گئی، بتائی گئی کہ جس طرح موزوں کے اوپر مسح جائز ہے، اسی طرح جرابوں کے اوپر بھی مسح بالکل جائز ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 99، 99 حدیث کا نمبر ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی الجوربین والنعلین، کہ رسول اللہ نے اپنی جرابوں کے اوپر بھی مسح کیا، جرابوں کے اوپر مسح کیا۔ اب ان جرابوں کے اوپر مسح کرنا اسی طرح جائز ہے جیسے کہ ہم موزوں کے اوپر مسح کرتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار سمجھیے کہ جب آپ نے جرابیں پہنی ہیں، جرابیں پہنی ہیں، آپ نے ہاتھ جو ہے نا وہ گیلا کر کے جرابوں کے اوپر اس طرح کم از کم جو ہے 3 انگلیاں جو ہے نا جرابوں کے اوپر ہونی چاہیے، کم از کم 3 انگلیاں، اگر سارا ہاتھ 4 انگلیاں ہوتے ہیں، یہ جرابوں کے اوپر آپ نے اس طرح اوپر کی طرف جو ہے نا وہ مسح کر لینا، اس طرح پھر ہاتھ کو تر کر کے پھر دوسرے پاؤں کے اوپر اسی طرح اپنے ہاتھ جو ہے نا پھیر لینا، یہ جرابوں کے اوپر مسح کرنے کا طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ظہر کے وقت آپ نے جرابیں پہنی ہیں، موزے پہنے ہیں، اور ظہر کے وقت آپ نے جرابیں پہنی ہیں، آپ کا وضو ٹوٹا ہے عصر کی نماز میں جا کے، سمجھ رہے نہیں بات؟ ظہر میں آپ نے وضو کر کے مکمل پاؤں دھو کے جرابیں پہن لی، اور آپ کا وضو ٹوٹا ہے عصر کی نماز کے وقت، عصر کی نماز میں پھر آپ نے دوبارہ جو ہے نا وضو کرنا ہے۔ اب آپ کے مسح کی مدت وہ جب سے آپ کا وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے آپ کے مسح کی مدت شروع ہوگی، یعنی اگلے دن آپ عصر کی نماز تک جتنی بھی آپ وضو کریں گے، جتنی بھی آپ نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اسی جرابوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ مقیم اگر آپ ہیں تو 1 دن اور 1 رات مدت ہوتی ہے جرابوں کے اوپر مسح کرنے کی، اور اگر آپ مسافر ہیں، کسی جگہ پہ سفر پہ گئے ہوئے ہیں، تو پھر 3 دن اور 3 راتیں یہ آپ اسی جرابوں کے اوپر، انہی موزوں کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک انتہائی اہم خطرناک مسئلہ کہ ہمارے کچھ لوگ جرابوں کے اوپر نا مسح نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ جرابوں کے اوپر مسح نہیں ہوتا۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو جامع ترمذی کی حدیث میں نے آپ کو بتائی نا، حدیث کا نمبر میں نے کیا بتایا تھا جی؟ 99، یہ حدیث پڑھنے والی ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ،
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آخری عمر میں ہے، مرض الوفات میں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے نا جرابوں کے اوپر مسح کر رہے ہیں۔ کون جی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ تو ان کے جو شاگرد تھے نا وہ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت آپ نے تو ساری عمر جرابوں کے اوپر مسح نہ کرنے کا فتویٰ دیا ہے، آپ تو ساری عمر کہتے رہے کہ جرابوں کے اوپر مسح نہیں ہوتا، آپ خود وہ جرابوں کے اوپر مسح کر رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ، یہی حدیث ہے جی، حدیث نمبر 99 جامع ترمذی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہاں پہلے میں اس بات کا قائل تھا کہ جرابوں کے اوپر مسح نہیں ہوتا، لیکن آج آخری عمر میں نے وہ کام کر دیا ہے، میں نے اپنے عمل سے اس رجوع کر لیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے امام ابو حنیفہ کا وہی موقف ہے جو کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ تو امام ابو حنیفہ جو کہ احناف کے حنفیوں کے بڑے امام ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں، وہ بھی آخری عمر میں جرابوں کے اوپر مسح کر کے گئے ہیں اور بتا کر گئے ہیں مسئلہ، کہ مسئلہ وہی ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کر دیا۔ تو اسی طرح جیسے موضوع کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، سیم اسی طرح جرابوں کے اوپر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ صرف احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ جرابیں پھٹی ہوئی نہ ہو، جرابیں ٹخنوں سے نیچے نہ ہوں، اگر اتنی چھوٹی ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے ہیں سر اس کے اوپر پھر مسح نہیں کرنا، یا جرابیں آپ کی پھٹی ہوئی ہیں تو پھر اس کے اوپر بھی مسح نہیں کرنا، کیونکہ یہ مسح جو ہوتا ہے نا یہ دھونے کے قائم مقام ہے، اور دھونا پاؤں ہم کہاں تک دھوتے ہیں؟ ٹخنوں سے اوپر تک، ٹخنوں سے اوپر تک۔ تو جرابوں کے اوپر بھی مسح انہی جرابوں کے اوپر ہوگا جو کہ ٹخنوں سے اوپر ہوں گی اور جو پھٹی ہوئی نہ ہو۔ تو یہ بھی مسئلہ جو ہے نا جامع ترمذی کی حدیث نمبر 99 سے بالکل اسی طرح ثابت ہے جس طرح کے موضوع کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر 4 اکثر طور پر ہمیں پیش آتا ہے، اکثر طور پر پوچھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے جی، مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر آ کر، یہ مسجد کے متعلق سوال ہے کہ مسجد کے اندر کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرانا، اور یہ ہمارے گاؤں دیہات میں اکثر طور پر ہوتا ہے کہ دیدی بکری کو آج گئی اور یہ مسجد کو اعلان کر دو، مرغی کو آج گئی اور یہ مسجد میں جا کے اعلان کر دو، کسی کے کوئی چیز گم ہوئی ہے، بچہ گم ہوا اور یہ مسجد جا کے اعلان کر دو۔ لو جی صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1260، 1260 حدیث کا نمبر صحیح مسلم۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، کہ جو بھی شخص یہ اعلان سنے کہ مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں فلانے دی بکری گم ہوگی، فلانے کا بچہ گم ہو گیا، فلانے کی فلانی چیز گم ہوگی، رسول اللہ فرماتے جو بھی تم میں سے مسجد سے یہ گم شدہ چیز کا اعلان سنے فَلْيَقُلْ، اسے چاہیے کہ کہے لا رَدَّهَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ اللہ یہ گم شدہ چیز تیرے پاس واپس کبھی نہ لوٹائے، یعنی بدعا دے اس کو۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنِ هَذَا، کیونکہ مساجد اس لیے نہیں بنائی گئی کہ تمہاری گم شدہ چیزوں کا اعلان کیا جائے۔ تو اس لیے جی ہم جو ہے نا اسی بات کے یہاں پر بھی 2-3 اعلانات ہیں، میں نے بھیج دیے، میں نے کہا جی بدعا کا حکم ہے کہ رسول اللہ نے تو بدعا کرنے کا کہا کہ مسجد سے اگر اس طرح کا کوئی اعلان ہوتا ہے تو آپ نے اس چیز کے اوپر غور نہیں کرنا بلکہ اس کے خلاف بدعا کرنی ہے۔ تو یہ مساجد یہاں پر گم شدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کروانا چاہیے، اس کے لیے کوئی الگ معاملہ ہو۔ میں ایک جگہ تراویح پڑھانے کے لیے گیا تو وہاں پر ایک انہوں نے بہت اچھا نظام بنایا ہوا تھا، مسجد کے ساتھ ہی ایک گھر تھا، اس گھر کے اوپر انہوں نے اسپیکر لگایا ہوا تھا، اس اسپیکر میں سارے کے سارے اعلانات ہوتے تھے، یعنی کوئی گم شدہ چیز ہوگی، اب چونکہ مسجد کے اندر تو نہیں نا اعلان ہو رہا، گم شدہ چیز ہوتی اس کا اعلان ہوتا ہے، یا کوئی گھر کوئی سبزی بیچنے کے لیے آ گیا اس کا اعلان ہوتا تھا، لیکن مسجد میں نہیں، مسجد سے باہر ایک الگ جگہ کا اوپر ہوتا تھا۔ تو مسجد کے اندر یہ گم شدہ چیز کا اعلان جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے، اسی وجہ سے نہ اس کے بارے میں احتیاط کی جائے۔ اچھا دوسرا اسی کے متعلق جنازہ کا اعلان، کہ مسجد کے اندر کسی فوت شدہ شخص کا فوتگی کا اعلان، جنازے کا اعلان، جی یہ جنازے کا اعلان بالکل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کوئی دلائل ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی وفات کی خبر وہ کہاں پہ آ کے دی تھی؟ مسجد کے اندر آ کر دی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کا پورا خطبہ موجود ہے، الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا خطبہ مسجد کے اندر ہے۔ مسجد کے اندر آ کر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ لوگوں ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو فوتگی کا اعلان، جنازے کا اعلان مسجد میں کیا جا سکتا ہے، جنازہ بھی مسجد کے اندر پڑھا جا سکتا ہے، اور بلکہ مساجد کے اندر جو ہے نا
یہ اعلان اور جنازہ پڑھانا یہ رسول اللہ کی عظیم الشان سنت ہے، جس کو ہم بلائے بیٹھے مسجد کے اندر جنازہ پڑھا کی کوشش کیا کریں، نکاح وہ مسجد کے اندر کوشش کیا کریں کہ وہ لوگ جو ہے مسجد کے اندر آ کر، اس کی بڑی خیر و برکات ہوتی ہے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر جی 5، توجہ جی، میں نے پہلے شروع میں ایک آیت آپ کے سامنے عرض کی تھی، محبوب فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ آپ کے طرف سے فیصلہ آنے کے بعد اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے، اس فیصلے کو بارے میں دل کے اندر کوئی تنگی نہیں لانی، دل کے اندر کوئی ناگواری محسوس نہیں کرنی کہ یار یہ ہم نے تو یہ سنا تھا، ہمارے بڑے تو یہ کرتے تھے، ہم تو اتنے سالوں سے یہ کر رہے تھے۔ اگلا مسئلہ جی وہ یہ ہے بچے کی جماعت کا حکم، کہ کوئی بچہ ہے نابالغ ہے، چھوٹا ہے، تو کیا وہ نابالغ حضرات کی جماعت کروا سکتا ہے یا کہ نہیں کروا سکتا ہے؟ حدیث ہے جی صحیح بخاری، حدیث کا نمبر 4302، 4302 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارا قبیلہ مسلمان ہوا نا، عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جب ہمارا قبیلہ مسلمان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم میں سے جس شخص کو، جس بھی تمہارے قبیلے کے فرد کو قرآن زیادہ یاد ہے اسے چاہیے کہ امامت کروائے۔ اب پورے قبیلے والوں نے تلاش کیا کہ یار قرآن کس کو یاد ہے، قرآن زیادہ کس کو آتا ہے، تو ان تمام قبیلے والوں میں سے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا بندہ تھا جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھا، جس کو قرآن کریم کی صورتیں سب سے زیادہ یاد تھی۔ کہتے مجھے شوق اتنا تھا کہ ہم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو صحابہ کرام کے جو قافلے تھے وہ ہمارے قبیلے کے پاس آ کر ٹھہرتے تھے، تو قرآن سننے کا اتنا شوق تھا، کہتے میں جاتا اور جا کر میں ان کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھتا، سنتا، مجھے بڑا مزہ آتا، تو میں سیم وہی صورتیں وہی الفاظ جو نا میں بھی یاد کر لیا کرتا۔ کہتے ہیں اس طرح جب قبیلے والوں نے تلاش کیا تو سب سے زیادہ قرآن کریم وہ مجھے یاد تھا، تو قوم والوں جو ہے نا مجھے امام بنا دیا، قوم والوں نے کیا کیا جی، مجھے امام بنا دیا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھاتا تھا اور نماز پڑھانے کی میری عمر جو ہے وہ 6 یا 7 سال تھی۔ صحیح بخاری جی حدیث کا نمبر 4302، کہتے جی میں نماز پڑھاتا تھا اور نماز پڑھاتے وقت جی میری عمر اس وقت نماز پڑھانے کی 6 یا 7 سال کی عمر میں لوگوں کا امام بن گیا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ کا زمانہ موجود ہے، آپ کے اوپر اگر کوئی کسی علاقے میں یا کہیں پر کوئی ہو رہا ہوتا کوئی غلط کام تو اللہ کی طرف سے وہی آ جاتے تھے کہ محبوب یہ کام غلط ہو رہا ہے، اس کو روک دیجیے۔ رسول اللہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتایا بھی گیا کہ محبوب ہمارے قبیلے میں سب سے جو کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے، جو سب سے بڑا جو قاری ہے وہ یہی ہے، 6-7 سال کا بچہ ہے، تو محبوب نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ جو کہ قرآن کریم کا حافظ ہو، قرآن کریم ہم سے زیادہ اچھا پڑھتا ہو، ہم سے زیادہ قرآن اس کو یاد ہو، تو وہ بلا کراہت جی نماز کی جماعت وہ کروا سکتا ہے، اس کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر میں نے بتا دیا 4302۔ اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ بچوں کے حوالے سے جس معاملے میں ہم بہت ہی بڑا ظلم کرتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، وہ ہے جی بچوں کو صفوں سے نکالنا، بچوں کو صفوں سے نکالنا۔ میں وہاں راولپنڈی میں تھا، آپ کو حیرانگی کی بات بتاؤں، راولپنڈی میں تھا، وہاں پر نا ہم نے اپنے حفظ کے جو بچے تھے ان کو یہ پابند کیا تھا، ان بچوں کی یہ تربیت کی تھی کہ نماز آپ نے پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب دیکھیے ہماری تربیت کیا تھی کہ بچوں کو ہم نے پابند کیا ہے کہ بچوں کو اس بات کے اوپر ہم نے مجبور کیا کہ جو بھی ہو جائے نا آپ نے پہلی صف میں بیٹھنا ہے اور جو ہے نا نماز آپ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی۔ سر ایسے بھی بچے تھے کہ 40 دن جو ہے نا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، الحمدللہ۔ اچھا یہ ایسے ہی بچے جیسے اب یہاں پر بیٹھے ہوئے نا، ایسے بچے بیٹھے ہوئے تھے، نماز ہوگی، نماز کے بعد نا ایک جو ہے نا ایک بندہ کھڑا ہو گیا، مسافر تھا آیا ہوا، اب بندے نے نا کھڑے ہو کے تقریر شروع کر دی، کہتا ہے جی میں مسافر ہوں، میں قاری صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے نا ایک بات کہہ کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کہتا ہے وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلی صف جو ہے نا وہ مردوں کی، بالغوں کی ہونی چاہیے، اور دوسری صف بچوں کی، پھر اس کے بعد جو ہے نا آخری صف جو ہے عورتوں کی ہونی چاہیے۔ ترتیب تو یہی ہے۔ اب سیدھا اٹیک جو ہے وہ ہمارے اوپر تھا، ہم نے
پھر کہا جی پوری تسلی کے ساتھ ان کی بات سنی. تسلی کے ساتھ بات سننے کے بعد پھر میں نے ان کے سامنے بڑے ہی ادب کے ساتھ عرض کی کہ جیسے انہوں نے حدیث بیان کی بالکل حدیث ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے حدیث بیان کی. اس حدیث کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ پہلی صف مردوں کی ہونی چاہیے. بالغوں کو حکم ہے, بڑوں کو حکم ہے کہ وہ پہلی صف میں آ کے بیٹھے. لیکن سوال ان سے اور آپ سے بھی یہ ہے کہ اگر پہلی صف میں بڑوں کی بجائے بچہ آ جائے, لو جی کس کو اختیار ہے اس بچے کو پیچھے کرے؟ امام کو بھی اختیار نہیں ہے سر, امام کو بھی اختیار نہیں ہے کہ جو بچہ پہلی صف میں آ گیا اس کو پیچھے کر کے بڑے کو آگے کرے. کیوں؟ بڑے کو پہلے چاہیے آگے آ کے جگہ کے اوپر کھڑے ہو, بڑے کو پہلے چاہیے کہ پہلی صف میں آ کر بیٹھے. اب بڑے جو ہیں وہ گھروں میں ہوں بیٹھے اور آرام سے نیند پوری فرما رہے ہوں, اور ہم نے بچوں کی ساری یہ تربیت کی ہو اور بچے اس بات کے ہم نے پابند کیے ہوں کہ پہلی صف میں بیٹھے, نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے, ہم نے بچوں کی یہ تربیت کی ہو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا ہے, تو بچے اس چیز کے اوپر عمل کریں. پھر بڑا آ کر لیٹ آ کر بچے کو پیچھے کرے, بچے کی حوصلہ چکنی ہے کہ نہیں جی؟ یہ بچے کی حوصلہ چکنی ہے. اور میں نے کئی ایسے بچوں کے منہ کے اوپر ناگواری میں دیکھی ہے کہ جن بچوں کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. سر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی آپ کو کسی بڑے کو, امام کو بھی حق حاصل نہیں ہے سر, امام کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بچے کو پیچھے کر کے کسی بڑے کو آگے کرے. بڑے کو پہلے حکم ہے کہ وہ آ کر پہلی صف میں بیٹھے, بڑے کو پہلے حکم ہے کہ وہ آ کر پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرے. لیکن جب بڑے سستی کا شکار ہو جائیں تو پھر ہم نے چھوٹوں کی تو تربیت کرنی ہے, چھوٹوں کو تو ہم نے پابند کرنا ہے, چھوٹوں کے اوپر تو پابندی لگانی ہے کہ وہ آئیں اور پہلی صف کا اہتمام کریں, کیونکہ ہمارے مستقبل کے نمازی ہیں. اگر آج ہم نے ان کا احترام نہ کیا, آج ہم نے ان کی حوصلہ افزائی نہ کی, سر مستقبل میں ہماری نمازیں جو ہیں نا مسجدیں وہ خالی ہو جائیں گی. ہماری مساجد میں بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے کہ بچوں کو یا تو دھکا دے دو پیچھے کھلو جا کے, یا دھکا دے کے سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. نہ سر, یہ کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے, امام کو اختیار نہیں, کسی مقتدی کو کوئی اختیار نہیں, کسی لیٹ آنے والے کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ بچوں کو پیچھے کرے یا بچوں کو سائڈ پہ کر کے آپ بھائی آنا ہے پہلے صف میں کھڑے ہونا ہے, بالکل آئیں, پہلے آ کے بیٹھے, کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. تو چاہے کوئی پہلی صف میں بڑا ہو یا کوئی چھوٹا ہو, جو پہلی صف میں آ گیا بس وہ اسی کی جگہ ہے. اب کوئی بھی جو ہے نا اس کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ رسول اللہ کی حدیث ہے, لِيَلِيَنِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّحَىٰ, کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو کہ زیادہ بڑی والی عمر والے ہوں, اہل علم ہوں, اہل عقل ہوں, وہ پیچھے آ کے کھڑے ہوں. لیکن وہ پرواہ نہ کریں, آئیں ہی نہ مسجد میں, لیٹ آئیں, سستی کریں. تو لیکن بچہ پہلے کھڑا ہو گیا تو اہل علم کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بچے کو پیچھے کر دیں. تو اس لیے جی ان چیز کا آپ نے خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے. یہی ترتیب ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ پہلے صف مردوں کی ہے, بالغوں کی ہے, کہ بالغ آ کر پہلی صف میں بیٹھیں, پہلی صف کا اہتمام بڑے کریں. لیکن جب بڑے سستی کریں, بچے بیٹھے ہو, تو پھر بڑوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ بچوں کو پیچھے کر کے خود آگے ہو. ہاں بچہ اپنی مرضی سے جگہ چھوڑ دے, بچہ بڑے کے احترام میں خود پیچھے ہو جائے, وہ ایک الگ بات ہے, الگ ایک پروٹوکول کی بات ہے. لیکن مجھے امام کو, مقتدیوں کو, کسی بڑے کو, کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. شریعت نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی چھوٹے بچے کو پیچھے ہٹا کر جو نا خود آگے آ جائے. اللہ ہمیں اس تمام مسائل کی سمجھ عطا فرمائے. آگے جی مسئلہ نمبر 7, بڑا ہی اہم مسئلہ, تعویذ پہننا. میں جلدی کروں گا کیونکہ ٹائم کم ہے. تعویذ پہننا, سر اس کا تعویذ کا اصل مطلب ہوتا ہے جی پناہ مانگنا. دیکھیں تعویذ کا قائل ہیں ہم, لیکن اس تعویذ کے قائل ہیں جس تعویذ کا ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا. رسول اللہ نے تعویذ کا حکم دیا کہ جی سر آپ آیت الکرسی پڑھیں اور آخری کل شریف پڑھیں, اپنے اوپر دم کریں, یہ ہے اصل تعویذ. لیکن جو کسی بھی چیز کا تعویذ لکھ کر, چمڑے کا ہو, دانت کا ہو, سونے کا ہو, چاندی کا ہو, بنا کر گلے میں لٹکانا, اس کی شریعت میں ممانعت ہے. اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جامع ترمذی حدیث نمبر 2072. ایک تابعی نے صحابی کو ملنے کے لیے آتے ہیں اور آ کر دیکھا کہ صحابی کو بہت تیز سخت قسم کا بخار ہے, اور آ کر کہتے ہیں کہ حضرت آپ, اور فلانا بندہ نا طویل بیچتا ہے, طویل نکالا تو اب طویل کو نہیں پہن لیتے. وہ کہنے لگے صحابی توجہ, صحابی کہنے لگے کہ طویل ڈالنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں, مجھے موت قبول ہے لیکن طویل قبول نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی, ہم رسول اللہ نے فرمایا من تعلق شیئا وکیل الیہ, کہ جس شخص نے گلے کے اندر کوئی چیز لٹکائی, تعویذ وغیرہ, کوئی دھاگا, کوئی گھنگرو باندھا, اس کو اسی کے سپرد کر دیا جائے گا, اللہ کا پھر کوئی ذمہ نہیں ہوگا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے
کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے بھی کوئی تعویذ لٹکایا، کوئی دھاگا باندھا، اس نے شرک کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث سلسلہ الصحیحہ میں موجودہ 2961 حدیث کا نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے آپ کی بیعت کے لیے، رسول اللہ نے تمام کی بیعت لی، ایک شخص کی آپ نے بیعت نہیں لی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سارے قبیلے والے آئے، سارے قافلے والے وفد آیا ہے، آپ نے تمام کی بیعت لی ہے، یا رسول اللہ آپ نے اس بندے کی بیعت نہیں لی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو محبوب نے فرمایا اس کے گلے کے اندر تعویذ لٹک رہا ہے، تو کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی تعویذ والے سے بیعت لے۔ تو اس لیے جی تعویذ لگانا، لٹکانا، لکھنا، لکھانا، یہ سارے کے سارے جو ہے نا ناجائز امور ہیں، اس بارے میں خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی اس کے بات کی تلقین کریں۔ مسئلہ نمبر 8 دم کرنا اور یا دم کروانا، اسی کے متعلق ہی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 2776 حدیث کا نمبر ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب وہ جاتے ہیں ایک سفر پہ، تو اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ اب صحابہ کرام کو پیشکش کیجیے جی کوئی دم کر دیں، تو صحابہ کرام میں سے ایک آدمی گیا، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، دم کر دیا۔ تو دم کر کے انہوں نے فدیہ کے طور پر نا کچھ بکریاں دی کہ یار ہمارا سردار ٹھیک ہو گیا، یہ بکریاں جو نا آپ کی مہمان نوازی۔ تو اب ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یار ہم نے یہ قرآن پڑھ کے دم کیا ہے، تو کہیں یہ بکریاں یہ چیزیں ہمارے لیے پتہ نہیں حلال ہے کہ نہیں۔ رسول اللہ کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ ہم نے دم کیا تھا، اس دم کے مقابلے میں ہمیں یہ کچھ معاوضہ ملا ہے، تو کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ محبوب نے فرمایا خود بھی کھاؤ تو مینوں بھی کھواؤ۔ تو جس سے کیا پتہ چلا دم کرنا اور دم کروانا یہ بالکل جائز ہے، لیکن دم کے الفاظ جو قرآنی ہونے چاہیے، دم وہ ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے، نہ کہ کوئی اس طرح کا شرکیہ دم۔ ہم سے کوئی دم کرنا آتا ہم کہتے ہیں یار ہمارے پاس کیوں آئے آپ؟ ہم آپ کو الفاظ بتاتے ہیں، ہم آپ کو دعا بتاتے ہیں، قرآن کریم کی دعا بتا دیتے ہیں، اللہ کے رسول کی جو دعا ہے وہ بتا دیتے ہیں، آپ خود دم کریں یار، ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم کوئی پہنچی ہوئی سرکاریں تو نہیں ہیں، آپ ہم سے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ ہم سے زیادہ نیک ہیں، آپ خود اس چیز کا اہتمام کریں۔ ہر بندہ اپنے بچوں کو خود دم کرے، ہر بندے کو وہ دعا آنی چاہیے جو دعا رسول اللہ کیا کرتے تھے، یار کوئی مشکل دعائیں نہیں ہیں، بسم اللہ ارقیکا اللہ یشفیکا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، یہ ساری کی ساری چھوٹی چھوٹی دعائیں خود سیکھیں، ہمارے محتاج نہ بنیں، خود دم کریں، اپنے بچوں کو دم کریں، اور خود جب آپ بیمار ہو خود اپنے اوپر دم کریں، کسی تعویذ والے کے پاس، کسی داغے والے کے پاس، کسی ایسے بندے کے پاس نہ جو آپ کے ایمان کا لٹیرا ہو۔ اس کے بعد یہ 9واں مسئلہ جمعے کے متعلق ہے جی، بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ دوران جمعہ کوئی بات چیت کرنا، مثلا کہو لائٹ بھائی چلا دے، دوران جمعہ کوئی بات چیت وغیرہ کی جا سکتی ہے سر؟ دوران جمعہ جب امام جمعہ پڑھا رہا ہو، خطبہ دے رہا ہو، اس وقت کسی قسم کی بات یہ کرنا ناجائز ہے، حتیٰ کہ سنن نبی داؤد 1112 حدیث کا نمبر، 1112 حدیث کا نمبر، سنن نبی داؤد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران خطبہ جو ہے نا، اگر کسی بندے نے کسی کو کوئی بول رہا تھا کوئی بندہ، دوسرے کسی نے کہہ دیا او یار خاموش ہو جا، تو یہ بھی رسول اللہ فرماتے ہیں اس بندے نے لغو اور بیکار بات کی ہے۔ یہ روکنا یہ صرف امام کا کام ہے، امام جو خطبہ دینے والا ممبر پہ ہے وہ دیکھے گا لوگوں کو کہ کون بول رہا ہے اس کو خاموش کروائے، لیکن سارے لوگ اگر آپس میں ایک دوسرے کو خاموش کرانے لگیں گے، امام کا خطبہ کنے سننا؟ تو اس لیے جو ہے نا دوران خطبہ یہ تمام لوگوں کے اوپر جو سامعین ہیں، سننے والے ہیں، ان کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے، ان کے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنیں۔ کوئی آپس میں کوئی بات جتنی بھی کوئی ضروری کیوں نہ ہو، کوئی شرارت بھی کر رہا ہو، کوئی کچھ بھی کر رہا ہو جو نا، یہ امام ہی کا کام ہے، امام ہی لوگوں کو روکے گا، اور امام کے علاوہ جو دوسرے جو لوگ ہیں وہ احتیاط کریں۔ مسئلہ نمبر 10 جی، اور آخری مسئلہ، اس کے بعد ہم بات ختم کرتے ہیں کہ جمعہ کے دوران اگر ہم امام کوئی ایسی بات کرتا ہے جس میں اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے، اس وقت ہم سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کہنا بالکل جائز ہے کہ اگر کوئی ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی بات مؤذن یا امام صاحب کہتے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھتے ہیں، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسے عقائد اور ایسے اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں، اللہ کے رسول کے ہاں مقبول ہوں، اور تمام زندگی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ دو اعلان ہے جی، سماعت فرما لیں. پہلا اعلان، جامع مسجد عابدہ حبیب ڈفرانہ، وہاں پر آج انشاءاللہ العزیز نماز مغرب کے بعد درس قرآن ہوگا. حضرت مولانا عثمان مرتضیٰ سمندری سے تشریف لائیں گے اور خطبہ جو ہے نا وہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے. تمام ساتھی اس میں لازمی سے شرکت فرمائیں. دوسرا اعلان ہے جی کہ ہمارے ساتھی آفت محمد وارث صاحب جو کہ مسجد کے خادم تھے، لیکن اچانک اللہ کی طرف سے آزمائش آئی اور فالج کے اس وقت اٹیک میں ہیں. سب سے پہلے تو ہم ان کے لیے دعائیں صحت کریں گے. اللہ تعالیٰ ان سمیت جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو بھی مسلمان جس بھی بیماری پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو تمام بیماریوں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. دوسرے نمبر پر انہوں نے بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے. قاری صاحب مستحق ہے. ایسے لوگوں کا ہمیں خصوصی طور پر تعاون کرنا چاہیے جو کہ سفید پوش ہوں. لوگوں کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلاتے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو پھر ہمیں خود احساس کرنا چاہیے، خود ہمیں آگے بڑھ کے ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ ایسے لوگ اپنی عزت و احترام، عزت و نفس کے ساتھ جو ہے نا زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین ہمارا دیا ہوا قبول و منظور فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد